ناظرین گرامی، دوسری جنگ عظیم کے سلسلے میں اب تک ہم جرمنی کے فرانس سمیت مختلف ملکوں پر قبضے اور برطانیہ کے ساتھ جنگ اور امریکہ کی جنگ میں شمولیت کا ذکر کر چکے ہیں۔ اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، جنگ عظیم دوئم کے دوران ایک طرف محوری قوتوں کے سرخیل جرمنی کی افواج ملک فتح کرتی جا رہی تھی، دوسری طرف اس کے ساتھی ممالک جاپان اور اٹلی کی فوجیں بھی چاروں طرف بڑھ رہی تھی۔ ان ممالک کے اتحاد میں آسٹریا اور چیکوسلواکیہ بھی شامل ہو چکے تھے۔ دوسری طرف سوویت یونین روس بھی اب جرمنی کا ساتھ چھوڑ کر اتحادی قوتوں کے ساتھ شامل ہو چکا تھا۔ اتحادی ممالک کی تعداد 50 ہو چکی تھی۔ اس طرح دنیا بھر میں تمام قوتیں صرف دو گروپوں، اتحادیوں اور محوری طاقتوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اس وقت جب جرمنی نے برطانیہ پر حملہ کیا، اٹلی کی فوجوں نے افریقہ میں محاذ کھول دیا۔ اٹلی کے فاشسٹ وزیر اعظم مسولینی کا خیال تھا کہ امریکہ میں اکا دکا مقامات پر موجود برطانوی افواج اور ان کے زیر تسلط علاقے ترنوالا ثابت ہوں گے۔ ابتدا میں ایسا ہی ہوا۔ ایتھوپیا پر قابض اطالوی فوج نے برطانیہ کے صومالی لینڈ پر چڑھائی کر دی اور برطانوی فوج کو روند ڈالا۔ اگلے ماہ لیبیا میں موجود اٹلی کی فوج نے مصر پر حملہ کر دیا۔ اطالوی فوج اتنی مضبوط اور طاقتور نہیں تھی، اس لیے مصر اور لیبیا کے سرحد پر 2 سال تک محض ایک دوسرے کو کبھی آگے کبھی پیچھے دھکیلنے کا عمل جاری رہا۔ مصر پر محوری افواج کے قبضے سے برطانیہ اور مشرق وسطی کے تیل کے میدانوں کے درمیان رابطہ کٹ جاتا اور نہر سوئز پر محوری طاقتوں کا قبضہ ہو جاتا۔ اس لیے برطانیہ نے نہر سوئز کو بچانے کے لیے پوری طاقت لگا دی۔ دسمبر 1942 میں برطانوی فوج نے بھرپور حملہ کر کے اٹلی کی فوج کو مصر سے نکال کر لیبیا واپس دھکیل دیا۔ اس دوران اٹلی نے یونان پر حملہ کر دیا۔ یونان کو بچانے کے لیے مصر میں موجود برطانوی فوج ہنگامی حالات میں یونان منتقل ہو گئی۔ ہٹلر یورپ کے بعد امریکہ کے محاذ پر توجہ دے رہا تھا۔ اس نے 1941 کے آغاز میں اٹلی کی فوج کی مدد کے لیے کثیر تعداد میں ٹینک بھیج دیے۔ اس ٹینک فورس کی کمان مشہور جرمن جنرل رومیل کے ہاتھوں میں تھی۔ جنرل رومیل ایک نہایت قابل اور ذہین کمانڈر تھا۔ اس نے صحرا میں جنگ کی جو قوت اور حکمت عملی اپنائی، اس کی بنا پر اسے صحرائی لومڑی کا نام دیا گیا۔ موسم بہار تک جنرل رومیل نے لیبیا کے چھینے ہوئے علاقے واپس لے لیے۔ مئی 1942 میں جنرل رومیل کی فوج نے زبردست پیش قدمی کی اور برطانوی فوج کا دفاع توڑتے ہوئے العالمین تک پہنچ گیا، جو نہر سوئز سے صرف 320 کلومیٹر دور تھا۔ یہاں سے نہر تک اس کا راستہ کھلتا تھا۔ اسے ہر قیمت پر روکنا بہت ضروری تھا۔ العالمین کے مقام پر ہی جرمنی اور برطانیہ کی فوجوں کے درمیان وہ مشہور جنگ ہوئی جسے دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ اس دوران برطانوی فوج نے برٹش صومالی لینڈ اور ایتھوپیا میں اٹلی کی فوج کو زبردست شکست سے ہمکنار کیا اور جرمنی کوشش کے باوجود اٹلی کی فوج کو شکست سے نہ بچا سکا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر یورپ کے زیادہ سے زیادہ علاقے فتح کرنے کی کوشش میں تھا۔ مشرقی یورپ میں بلغاریہ، ہنگری اور رومانیہ غیر جانبدار تھے، تاہم یہ ملک جرمنی کو خوراک، پیٹرولیم اور دیگر ساز و سامان فراہم کر رہے تھے۔ ہٹلر نے ان تینوں ملکوں کو ہدایت کی کہ وہ جنگ میں محوری طاقتوں کا ساتھ دیں۔ یوگوسلاویہ کی حکومت نے ہٹلر کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیے، لیکن ملک کے اندر بغاوت ہو گئی اور فوج نے یوگوسلاویہ کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس پر ہٹلر مشتعل ہو گیا اور اس نے یوگوسلاویہ پر حملے کا حکم دے دیا۔ جرمن فوج 16 اپریل 1941 کو یوگوسلاویہ میں داخل ہوئی اور 11 روز بعد پورے ملک پر قابض ہو گئی۔ ہٹلر عملی طور پر تمام محوری قوتوں کا سپریم کمانڈر تھا۔ اٹلی کا وزیر اعظم مسولینی اس کا ساتھی تھا، مگر اس کی حیثیت ثانوی تھی۔ مسولینی اسے اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ہٹلر کی ہدایات سے آزاد رہ کر خود کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے، مگر وہ ہٹلر کی طرح اچھی طرح جنگی حربوں کا ماہر نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس نے اکیلے ہی یونان کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ یونانی فوج نہ صرف تعداد میں کم تھی بلکہ اس کے پاس اسلحہ بھی پرانا اور ناقص تھا۔ مسولینی کا خیال تھا کہ 1-2 روز کے اندر اطالوی فوج یونان کو روند ڈالے گی۔ اس نے اکتوبر 1940 میں حملے کا حکم دیا، مگر معاملہ برعکس نکلا۔ یونانی فوج انتہائی بے جگری کے ساتھ لڑی۔ اس نے اطالوی فوج کو نہ صرف پسپا کر دیا بلکہ البانیہ کے اندر تک اس کا پیچھا کر کے کچھ علاقے بھی چھین لیے۔ اس دوران برطانیہ نے بھی یونان میں امدادی فوج بھیج دی۔ اپریل 1941 میں ہٹلر نے ایک بڑی جرمن فوج یونان میں اتار دی، جس نے اپریل کے آخر تک یونان پر قبضہ کر لیا۔ وہاں سے برطانوی فوج پسپا ہو کر بحیرہ روم کے جزیرہ کریٹ میں چلی گئی۔ 20 مئی 1941 کو
को हजारों जर्मन छापा मार जजीरा क्रेट में उतर गए और एक हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया। इस दौरान जर्मन फौज की बड़ी तादाद भी जजीरे पर आ गई। मई के आखिर तक ये जजीरा जर्मनी के कब्जे में आ चुका था। ये अड्डा बाद में जंग के दौरान महवरी कुव्वतों के लिए इंतहाई अहम साबित हुआ। बल्कान और यूनान के खित्ते में बरतानवी अफवाज की पैदर पै शिकस्तों के बायस बरतानिया को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। ताहम ये लड़ाइयाँ जर्मनी के लिए भी नुकसानदेह साबित हुई। इसे एक तरफ हंगरी और यूगोस्लाविया की जंग में वक्त सर्फ करना पड़ा, दूसरी तरफ जर्मन अफवाज बल्कान की लड़ाई में उलझ गईं। इस सिपाह को हिटलर सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। इसका नुकसान ये हुआ कि हिटलर की सोवियत यूनियन के खिलाफ कार्रवाई में ताखीर हो गई। इसका अंदाजा था कि वो 2 महीनों के अंदर सोवियत यूनियन पर कब्जा कर लेगा, मगर इस मंसूबे में ताखीर होती चली गई और मौसम सर्मा शुरू हो गया, जो जर्मन नफाज के लिए निहायत खतरनाक और मुहलिक साबित हुआ।